تو رب کائنات کا محبوب ہے، اس پر درود پاک پڑھا کریں۔ ذہن میں رکھیں یہ درود پاک عام چیز نہیں ہے۔ روزے ہم رکھتے ہیں لیکن کچھ پتہ ہے کہ وہ قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، وہ تو قیامت میں پتہ چلے گا، قیامت کے بعد محشر میں پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمارے روزے قبول کیے یا نہیں کیے۔ نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پتہ کہ وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس لیے کہ بعض نمازیوں کو نمازیں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی، اور ان کے لیے تو قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا ویل للمصلین، حضور سے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے خرابی اور بربادی فرمائی ایسی نمازیوں کے لیے جو نمازی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، جو نمازی اپنی نماز سے غافل ہیں، کچھ پڑھتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے وعیدیں فرمائی ہیں، لیکن درود پاک کے لیے رب نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، یہ ذہن میں رکھیں، یہ محبوب کے ساتھ اس کی جب نسبت ہو جاتی ہے تو یہ اللہ کی عبادت ہے درود پاک، لیکن رب نے اس عبادت کو کبھی رد نہیں فرمایا۔ جس نے پڑھی، جس نے بھی یہ عبادت ادا کی، درود جس نے پڑھا، چھوٹی مسجد میں پڑھا ہو، بڑی مسجد میں پڑھا ہو، گھر میں پڑھا ہو، محفل میں پڑھا ہو، اکیلے میں پڑھا ہو، جہاں بیٹھ کر بندہ درود پاک پڑھتا ہے رب عرش پر قبول فرما دیتا ہے۔ عبادت ہے کہ جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن ساری عبادتیں رد ہونے کا امکان ہے، منہ پر مارنے کا امکان ہے، ہماری ساری عبادتیں لوٹائی جا سکتی ہیں، لیکن ایک عبادت اللہ رب العالمین کی ہے، میرے محبوب کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے، اس لیے اس عبادت کو رب کبھی رد نہیں فرماتا۔ رب فرماتا ہے اے میرے محبوب، جو آپ پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں میں ان کی ساری عبادتیں قبول فرما دیتا ہوں۔ اگر دعا کے اندر آپ پر درود پاک پڑھ دے میں وہ دعا ہی رد نہیں کرتا، وہ دعا ہی قبول کر دیتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، اس لیے کہ جو بندہ اپنی دعا میں مجھ پر درود پاک پڑھ لیتا ہے اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے اور ہمیشہ وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا دعا کو یہ درود پاک پر لگا دیتا ہے اور دعا اڑتی ہوئی رب کی دربار میں پہنچ جاتی ہے اور مقبولیت کا قبولیت کا پروانہ لے کر نیچے اترتی ہے اور رب اس کی ساری دعائیں قبول فرما دیتا ہے جس کے اندر اپنے محبوب کے درود پاک شامل ہو۔ سبحان اللہ، ذہن میں رکھیں درود پاک بہت بڑی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ یہ مہینہ کس کا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا مہینہ ہے، محبوب کا مہینہ ہے، اور محبوب کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے جو دین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، جو حضور کو دین دیا اور قرآن پاک نازل فرمایا، اس کے علاوہ جو ضروریات دین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ہمارے پاس لے کر آئے، ان کو قبول کر لینے کے بعد، ان کی ادائیگی کے بعد، فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے بڑا درجہ جس چیز کا ہے وہ درود پاک ہے، اس لیے کہ درود پاک سے حضور کے بندہ قریب ہوتا ہے، اور وہ عمل جو حضور کے قریب کر دے تو وہ رب کے قریب کر دیتا ہے۔ جب بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اسے ناکام کرنے کے لیے کوئی ذات نہیں ہے جو رب کے پاس بندے کو بھی ناکام کر دے، اس لیے کہ رب کے پاس جو عمل ہمیں پہنچاتا ہے وہ حضور پر درود پاک۔